بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ و ناصر رکھے، آپ کی ہر برائی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہر ایک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حالت زندگی۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ان کا تعلق لاوی بن یعقوب سے تھا، جبکہ بادشاہ دوسرے خاندان یہود ابن یعقوب میں سے تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعزازات سے نوازا۔ جب آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تو چرند پرند، پہاڑ، جن و سمندر وغیرہ آپ علیہ السلام کی سحر انگیز آواز سے محصور ہو کر سب اللہ کی حمد و ثنا میں مغرور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا معجزہ یہ بھی فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم فرمایا۔ وہ آگ کے بغیر اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے۔ نوجوانی میں آپ علیہ السلام طالوت کے فوج میں شامل تھے اور آپ علیہ السلام کو کم عمری کی وجہ سے اسلحہ نہ دیا گیا بلکہ ایک غلیل دی گئی، جس سے انہوں نے جالوت بادشاہ کو پتھر مار کر قتل کیا تھا۔ بادشاہ کو زمین پر گرتے ہی دشمن کی فوج بھاگ گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اسے بادشاہی دانائی بخشی۔ آپ علیہ السلام خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے، اپنی رعایا سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں۔ سب اس کی تعریف کرتے کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور خلافت میں لوگ بہت آرام و سکون سے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا، جس نے جواب میں فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، مگر اس میں ایک عادت ایسی بھی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل ویل کے لیے خرچ بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں، اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر سکوں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے ذرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز اور محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ آپ علیہ السلام نصف رات تک سوتے اور باقی رات کا تہائی حصہ میں عبادت میں کھڑے ہوتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناغہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن مچھلی کے شوقین لوگوں نے اس کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ پھر 3 دن بعد سب مر گئے۔ 100 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔